السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے جنازے کی نماز کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھیں، اور جس طرح میں نے تکبیرات کی تعداد آپ کو بتائی تھی، تو انشاءاللہ تعالی جس تکبیر کے بعد جو پڑھا جائے گا اس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور ساتھ کی مختصر سی سورت، یا زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ موقع کی بنسبت سے سورۃ فجر کی چند آیات پڑھتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو روح جنتی ہے اس کو فرشتے کیا کہہ کر پکاریں گے اور اس کو لے کر جائیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف کے متعلق جو آتا ہے، اور نماز جنازہ ایک دعا ہے جو کہ ہم فوت ہونے والے کے لیے کرتے ہیں۔ شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو جو بھی دعا ہم نے مانگنی ہے، اب تشہد میں جو ہم نے دعا مانگنی ہے اس سے پہلے بھی درود شریف ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ نماز میں درود شریف نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ہی نہیں۔ ساری نماز انسان نے بالکل ٹھیک پڑھی ہے، رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، اچھے طریقے سے سارا کچھ کیا، لیکن جب تشہد کی باری آئی اس نے درود شریف نہیں پڑھا تو اس کی مکمل نماز فارغ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کے متعلق بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا میں درود شریف پڑھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کہتا ہے کہ کیا میں مزید پڑھ لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس طرح کر لو کہ آدھی دعا مانگ لو اور آدھی دعا میں درود شریف پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں دل کرے اور زیادہ پڑھ لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم چوتھائی حصہ دعا مانگ لو اور باقی ساری درود شریف پڑھ لو۔ تو کہتا ہے اگر میں مکمل دعا میں درود شریف مانگ لوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں بن مانگے ہی سارا کچھ عطا کر دے گا اگر تم ساری دعا میں درود شریف پڑھ لو۔ تو یہ ایک بتانے کا مقصد ہے کہ دعا میں درود شریف لازمی ہے، اور اسی طرح جنازہ یہ نماز بھی ہے اور دعا بھی ہے، تو اس کے لیے جو ہے دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بعض اس طرح ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، جس طرح اکثر جنازہ پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، اور شاید واللہ عالم پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے، کیونکہ 1-2 سیکنڈ میں میرے خیال سے درود شریف نہیں پڑھی جاتی، کافی تیزی سے جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایک میں اچھی طرح یاد ہے کہ ادھر ہی کہیں قریب میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے 2 منٹ میں مکمل جنازہ ختم کر دیا، 2 منٹ، شاید یہ بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کے لیے، کسی فوت شدگان کے لیے اگر تم دعا مانگتے ہو تو خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگو،
کل کے تمہارے لیے بھی کوئی دعا مانگے گا تو اس طرح نہ ہو کہ وہ تمہارے بھی اللہ کر کے نکل جائے۔ تو اسی لیے اچھے طریقے سے مہذب انداز سے بے شک خاموشی سے پڑھائیں۔ میں یہ اس بات کی ضد نہیں کرتا کہ نہیں اونچی آواز ہے، خاموشی سے پڑھائیں، اونچی آواز سے پڑھائیں، جس طرح بھی پڑھائیں اچھے انداز سے ٹھہر کر، تاکہ جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ آپ جو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی سفارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں۔ تو یہ جو 2 تکبیرات کے بعد جو میں بتا چکا ہوں، آگے تکبیر کے بعد، اور اس طرح میں نے تکبیرات کی تعداد 4 سے زیادہ بتائی تھی، اس کی ترتیب کس طرح ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔